صحابی آیا نا کہنے لگا اللہ کے رسول اب مینوں کوئی دیا جے فرمایا تو ہر باری منگنا ہے گھر چ کوئی سامان ہے ہی اللہ رسول ہے فرمایا لے کے آ گھر دا سامان آپ نے بولی لا دی ایک صحابی کہنے لگا 1 درہم دینا دوجا کہنے لگا جی میں 1 دینا فرمایا بھی بدو کچھ ایک صحابی کہنے لگا جی میں 2 درہم دینا آپ نے وہ سامان 2 درہم چ بیچ چھڑیا 1 درہم کا کیا گھر چ سودا پا رہا ہے تے 1 درہم کا ایک ڈنڈا تے کلہاڑا لے کے آ تے میرے نبی نے نا اپنے نبوت والے ہتھاں نا یہ کلہاڑے چ خود ڈنڈا پا کے دیتا فرمایا لے جا تے جنگل چ نکل جا تے مینوں نظر نہ آئی اتوں لکڑاں کٹیا کر کے مدینے کے بازار چ لیا کے بیچیا کر تھوڑے دن گزرے آقا فرمایا سنا بھائی آندا محبوب جی گھر دا سامان بھی آ گیا ہے گھر دے اندر کھان پین دیاں چیزاں بھی وافر نے تے میری جیب دے اندر اللہ نے پیسے بھی وافر ہی دے دیتے نے سبحان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوری کی تھی ہے جاؤں ملے نے تے بابا جی آندے نے نا آندے نے شاہ مرداں یہوداں دے گھر کرن گیا مزدوری اس تو اونچا کون گرانا کی برسی جو مغروری کر کے کار جوان دے دانے شاہ علی کر لے آیا جو گھر وچ تفسیر محمدی حافظ ذکر لے آیا حضرت فاطمہ نو چون دیتے فرمایا لو پی لو نبی پاک نے اپنی بیٹی نو چکی دیتی سی چکی ہن تے ماشاءاللہ ساڈیاں بیبییاں جڑیاں نے نا وہ انیاں سول ہو گئیاں نے وہ آندیاں نے اللہ کرے کوئی روٹی پکان والی مشین بھی آ جائے آٹا گنن والی تے آ گئی ہے بولتے نہیں یہ تے روٹی پکان تو بھی آواز آ تاں کہ بیماریاں بڑھتیاں جا رہی ہیں ایک ایک گھر سے 4 کام کرنے والی ہیں 3 کام بیویاں آپ کام ہی نہیں کرتی لیکن اماں جی فاطمہ چکی خود پیندیاں سن چکی گھیردیاں نے تے زبان تے اللہ دا قرآن پڑھ دیا نے آٹا گن دیا نے تے قرآن دی تلاوت کر دیا نے روٹی پکان دیا نے قرآن پڑھ دیا نے میریو ماں بہنوں بیٹھیو جیڑی بی بی آٹا پیندی قرآن پڑھے آٹا گن دی قرآن پڑھے پیڑے کر دی قرآن پڑھے روٹی پکان دی قرآن پڑھے اور روٹی دا لقمہ جس پیٹ سے جائے گا بیٹے حسن تے حسین ہی پیدا ہوگا اور تے ہر چیز پیسی پسائی مل جاتی میرے طرف بھی لوگ ہی نہیں اللہ اکبر اماں جی حضرت فاطمہ پانی بھی کھود لے ہوگیا سر مشکیلے سے اگے پیچھے نا حضرت فاطمہ تو زہرا نو نشان پہ گئے سر مشکیلہ چھوٹ چھوٹے بیویاں ہوتے ماشاءاللہ موٹراں ہائی لیول دیاں لگیاں نے ساڈے گھر ہر چیز گھر چ پہنچ جاتی پھر بھی نہیں شکری اور اتریا جتنا بھی تیرے گھر آئی میں ویکھیا میں تو سوکری نہیں ویکھیا کتنی وڈی نہیں شکری نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ بیویاں خامداں دی نشکری کرن دی وجہ تو جہنم دا پالن بن رہا کہ سارا کچھ کھا کے بھی انیاں نے کچھ نہیں کھاتا 24 گھنٹے خامد دی بدخوئی کرنی ہے 24 گھنٹے خامد دی قیمتہ کرنی نہیں حضرت فاطمہ تو زہرا نے روٹی پکائی ہے باہروں دروازہ کر کے ہے فرمایا کون ہے فرمایا میں جی مدینے دا مسکین میں کئیاں دناں دا بکھاواں مینوں روٹی چاہیے حضرت حسن نو کیا بیٹے وہ روٹی لیا کے اس مسکین نو دے دے دوسری روٹی پک دیئے پھر دروازہ کر گیا فرمایا تم کون ہے میں جی جیل تک قیدیاں میں رہا ہو کے آیا ماں مینوں بھوک بڑی لگی ہے فرمایا روٹی انہوں دے دیو تیسری روٹی پک دیئے انہاں جوان دے آٹے دی تے ایک بچہ آن کے دروازے تے رو رہا ہے حضرت علی باہر نکلتے نے
ویکھیا بیٹا کی گل ہے؟ فرمایا علی جی میری امی بھی فوت ہو گئی ہے، میرا ابا بھی فوت ہو گیا ہے، مینوں بھوک بڑی لگی ہے۔ میرے علی نے تیسری روٹی منگائی۔ ایک روایت چاہتا ہے اس بچے نو اپنی گود چ لٹا لیا، انہوں روٹی خود کھوا دیتی۔ جے پھر لوگوں بات چاہتا ہے کہ اس بچے نو روٹی دے دیتی۔ فرمایا فاطمہ روٹی ایک اور پکا لو۔ فرمایا علی جی آٹا بھی مک گیا تے جاؤں بھی مک گئے نے۔ ادھروں نظرہ پوریاں ہوئیاں، ادھروں آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا ہے۔ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا میرے علی نے مسکین یتیم او لوگوں کئی دنوں کھانا کھلایا۔ اللہ نے علی دی اس ادا نو اپنا قرآن بنا کے محمد کے قلب اطہر تے نازل کر دیتا۔ ایک دن نا ایک بندہ آ گیا دھیان کے اندر علی جی میں بڑے دنوں دا بھوکا تے میرے بچے بھی بھوکے نے تے مینوں کوئی چیز دے دیو۔ حضرت سنو علی آندے نے جا پتر جا کے نا اپنی ماں نو اندر کہہ 6 درہم نے تیرے کول 6 درہم جو دے دے۔ حضرت فاطمہ نے حسن نو گیا جا کے انہوں کہا 6 درہم تے اپنے گھر واسطے رکھے نے، انہاں دا کوئی سودا لے ہونا ہے، سودا صرف گھر واسطے لے ہونا ہے جو 6 درہم بھی کسی نو دیشن لگے۔ حضرت حسن نے آن کے کہا ابا جی امی دے آئے امی ہے۔ حضرت حسن نے جدو گیا حضرت علی آندے نے فاطمہ اللہ تے توکل چھڑ دیتا ہی تے ہن 6 درہم تے رکھ لیا ہی۔ وہ 6 درہم چوکے نا اس مسکین نو دے دیتے جڑا آیا سی منگل والا تے جے دے کے باہر بیٹھے نے تے بندہ آ گیا اٹھ لے کے آندا علی جی اٹھ لینا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے دے بھئی پیسے پیسے کوئی نہیں جے دینا ہی بھائی دے دے میں تیرے کو لل لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آندا جی میں تھانوں اونٹ جڑا نا 60 درہم کا دیا۔ فرمایا پھر پیسے ادو میں دینے نہیں جدو اونٹ ویچا۔ آندا ٹھیک ہے جی 60 درہم کا اونٹ حضرت علی نے انہوں کو لے اجے لے کے بنی آئی ہے۔ ایک بندہ ہو رہا گیا آندا علی جی اونٹ بڑا سونا سے دینا جی۔ فرمایا تو للہ کنے پیسے دے گا؟ آندا 120 درہم دے دیا۔ لاہوریو جیڑا بندہ اللہ دے راج دیتا نا رابو جی کانے نہیں لگن دے، رابو جی کو پیسہ مکر بھی نہیں دیتا۔ دو بندیاں کو پیسہ نہیں مک سکتا۔ ایک گل توجہ نہ سن لو، ایک جڑا مہمان نوازے دیدہ دسترخوان وسیع ہے تے دوجا جڑا رب دے راج خرچ کرنے والا ہے، انہاں دو بندیاں تے نہ زوال آ سکتا ہے تے نہ انہاں دے گھر چوں پیسہ مک سکتا ہے۔ حضرت علی نے کہا بھی 120 درہم انہیں دیتے تے اونٹ لے گیا۔ آپ نے 60 درہم اس اونٹ والے کو دیتے جنہیں کو لیا سی تے 60 درہم جا کے حضرت فاطمہ نو دیتے۔ فاطمہ دیا نے 6 لے کے تے 60 دین دے۔ فرمایا اللہ نے قرآن چ نہیں کیا ایک دن قیمت میں 10 دینا گا تے 6 دیتے نہیں فاطمہ تے اللہ نے ویلا تینوں 60 دے دیتے۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی مسجد توجہ کرے آجے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے۔ ایک خارجی آیا ہے، توجہ نہ ہن مسئلہ سن لو۔ خارجی ہوتا ہے آن کے میرے علی نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سی نا کہ علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم کا بانر بن گئے، 2 گروہ۔ یہ درس صحابہ امام شوکانی کی کتاب ہے حدیث اور کے اندر فضائل علی دے اندر اس حدیث کا راوی حضرت فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہ صبح کا ٹائم جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے آپ 4 پہلے بہ گئے
ایک پاسے حضرت فاطمہ دوسرے پاسے علی نے آقا فرماتے ہیں علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بن گئے، ایک خارجی ایک رافضی۔ رافضی تینوں حد تو زیادہ ودا دین گے تے خارجی تیرے نال حد تو زیادہ قربت رکھیں گے۔ دو گروہ، اور میری امت دے دو گروہ شیعہ ہوں۔ راوی کون نے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی۔ اگلے الفاظ سنو، آپ نے فرمایا ولا تشارکوہ ولا تواکلوہ ولا تناکحوہ ولا تجالسوہ۔ اینا نہ پیرا بھی نہیں، اینا نہ کھانا بھی نہیں، اینا نہ پینا بھی نہیں، اینا کو رشتہ لینا بھی نہیں، اینا کو دینا بھی نہیں۔ اینا نہ کاروبار کرنے والوں ذرا غور کیجئے، اپنے ایمان پہ غور کرو۔ جڑا بندہ صدیق کو گالیاں دے، صدیق کو کافر آکھے، تو وہ دن بیٹھ کے روٹی کھائے، یہ دن بہتر تو اس کو پہلے مر جائے، تیرے ایمان کا جنازہ نکل چکے ہیں۔ جڑا صدیق نو کافر آکھے او دے کفر چ کوئی شک، اور جی بولو دے کفر چ کوئی شک نہیں۔ جڑا عمر نو گالی دے، عثمان نو گالی دے، امی حسن کا اما حسن کا اسی انہوں نے بیٹھ کے کھائیے، انہوں نے پیے۔ اسلام اور ایمان اس بات دی اجازت نہیں دیتے۔ اور جنہیں سینے صدیق کا بغض ہے، عمر و فاروق کا بغض ہے، انہاں چہریاں تے کدی روحانیت نہیں تساں ویکھی ہوئی۔ وہ ستاں کیمریاں دیاں گاچیاں نہ بھی نہ لین، وہ انہاں کو نہیں جاندی، کیونکہ انہاں دے سینے میرے صحابہ نہ بولو۔ یہ گالی دیتی، حضرت سعید بن زید کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگا ظالمہ علی نو گالی دے رہے۔ جنہیں متعلق جگہ دے پیر نے فرمایا سی من احب علی فقد احبنی، جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میرے نہ محبت کی تھی۔ من ابغض علی فقد ابغضنی، جنہیں علی نہ بغض رکھیا ہے انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا ہے۔ من آزا علی فقد آزانی، جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گالی دیتا ہے، سعید بن زید فرماندے میں اے ظالمہ خارجیہ، کیونکہ خارجی ہے جڑا گالیاں دیتا ہے۔ اور توجہ کرے آجے، جنہ میرے علی نو شہید کیتا ہے عبد الرحمن بن ملجم، ایک خارجی سی۔ حضرت علی سرگی دے ٹائم فجر دی نماز واسطے آ رہے، معمول دے مطابق کہیں دے آ رہے نے، نماز دا ٹائم ہو گیا۔ ایک کوٹ دے اندر چھپیا سی، یہ پیچھے جا کے حضرت علی کے سر سے تلوار ماری رضی اللہ تعالی۔ 17 رمضان دے دن کوفہ شہر اور 20 رمضان کو حضرت علی دنیا تو رخصت فرما لے۔ حضرت علی نو شہید کرنے والا خارجی، حضرت حسن نو زہر دین والے خارجی، حضرت حسین نو 18,000 خط لکھ کے کوفے چ بلا کے کربلا دے میدان حسین تے خانوادے نو شہید کرنے والے خارجی، حضرت حسین کا سر قلم کرنے والا خارجی، اور حسین کا سر تاج پا کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کرنے والے خارجی شیعہ۔ انہاں علی نہ بغض رکھے ہیں، جس طرح یہودیاں نے حضرت عیسیٰ نہ بغض رکھے ہیں، عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ نو حد تو زیادہ بلا دیتا ہے۔ خارجیاں نے بغض رکھے ہیں، رافضیاں نے حضرت علی کو مشکل کشا ہی بنا دیتا ہے۔ حضرت سعید بن زید آندے نے ظالمہ علی نو گالیاں دے رہے ہیں، نبی دے ادنا تے صحابی دی عظمت فضیلت مان رہے ہیں۔ کہنے لگا کی ہوئے؟ فرمایا سن میں نبی کو اپنے قدر نہ حدیث ہوئی۔ آقا نے فرمایا سی عمر نو دی عبادت ایک پاسے اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پاسے۔
عمر نوح دی عبادت میرے صحافی نے ایک نظارے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے تو تبوک تے گئے نا تے علی نو اپنا نائب مقرر کر کے چلے. حضرت علی آدھے نے محبوب جی مینوں بھی لے کے جاؤ, میرا بھی دل کرتا چلاؤ تے مینوں اپنا نائب مقرر کر لے. آقا فرماتے نے علی جی موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون نو نائب مقرر کیتا سی نا, تیری میری مثال موسیٰ تے ہارون جیسی. اللہ فرمایا علی جدے دل چ تیرا بغض ہے وہ بندہ منافق ہے, جدے دل چ تیری محبت ہے بندہ مومن ہے. آقا فرماندے نے انتا فی فی الدنیا والآخرہ, علی تو میرا دنیا چ بھی بھائی ہے تے آخرت چ بھی بھائی ہے. آقا فرماتے نے علی بخاری مسلم دی روایت ہے انت منی و انا منکا, علی تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں. سبحان. ایک اور حدیث سن لو, جگہ دے پیر فرماتے نے یا علی انت سید فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا چ بھی سردار ہے تے آخرت چ بھی سردار ہے. جیڑا تیرا حبیب ہے او میرا حبیب ہے, جیڑا میرا حبیب ہے او اللہ دا حبیب ہے. جیڑا علی تیرا دشمن ہے او میرا دشمن ہے, جیڑا میرا دشمن ہے او اللہ دا بھی دشمن ہے. نبی پاک فرماتے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ادعو الی سید العرب, عرب تے سردار نو تے عائشہ بلا کے لیا. اما جی فرماندیاں نے سونیا عرب دا سردار تے تسی ہو اور کون ہو سکتا ہے. آقا فرماتے نے عائشہ میں اولاد آدم دا سردار ہاں تے میرا علی عرب دا سردار ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے دعا کی سی اللہ میرے علی نو گرمی چ گرمی نہ لگے تے سردی چ سردی نہ لگے. تے حضرت علی گرمیاں دے اندر نا سردیاں دے کپڑے پاندے سن تے سردیاں دے اندر گرمیاں دے پاندے سن. سبحان. لیکن وجاہت نہیں, ایک تاجر آئے نا ملنے مدینے تے کہنے لگے یارو جن نے اگلے دن مراہب نو مارے پتا جی نا 12 قلعے سن, بعد نے کیا 9 سن, 11 قلعے فتح ہو گئے تے ایک قلعہ باقی رہ گیا. بعد نے کیا 8 فتح ہو گئے 9 باقی رہ گیا. بہرحال ایک قلعہ رہ گیا تو فتح نہیں سی ہوتا. جگہ دے پیر فرماندے نے میں سویرے جھنڈا اونوں دیاں گا جدے نا اللہ تے او دا رسول پیار کردا ہے, او اللہ تے او دے رسول نہ پیار کردا. حضرت عمر نے جب نبی علیہ السلام نے گل کہی نا تے میں آقا علیہ السلام تے بول نہیں آویں نگا کدی ادھر نو جاواں کہ مینوں جھنڈا مل جائے. لیکن صبح ہوئی نا تے جگاں دے پیر فرماندے نے اینا علی میرا علی کتھے وے. سونے اودیاں اکھاں دکھدیاں نے, فرمایا علی نو بلا کے لے آؤ جیڑا مشکل کشا ہوئے لاہوریو اودیاں اکھاں دکھدیاں. جیڑا خود بیمار ہو جائے وہ مشکل کشا تے نہیں ہوتا. جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نہیں حاجت روا ہوندا. جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نہیں حاجت روا ہوندا. جنوں مشکلاں آون خود لوگو او نہیں مشکل کشا ہوندا. حضرت علی نو بلایا جاندا ہے, میرے پیغمبر نے اپنی لب کٹی ہے, علی دی اکھ تے لائی ہے. نبی دے لب لگن دی دیر ہے تے اکھاں ٹھیک ہو گئیاں. اے او لب جڑی کوڑے کھوج ڈگ دی ہے تے مٹھا کر دیندی ہے. اج بھی مدینے دے قریب او کھو موجود ہے, او دا پانی اج بھی مٹھا جدے وچ میرے پیغمبر نے تھکیا سی. یہ لب او لب جڑی جابر دی ہانڈی چ ڈگدی ہے تے 1400 دا لشکر کھا جاندا ہے. ہانڈی جڑی ہے مکدی نہیں, روٹی بھی نہیں مکدی تے بوٹی بھی نہیں مکدی. یہ لب او لب
جڑی عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے لگدی ہے ہڈی جڑ جاندی ہے اے لب او لب ہے ایک نبینا بچہ میرے پیغمبر کو پیش کیتا جاندا ہے او دی اکھاں والی جگہ بھی کوئی نہیں الوداع بننا ہے امام ابن کثیر لکھ دے نے میرے نبی نے لب لائی اکھاں والی جگہ بھی بن گئی اکھاں عطا بھی کر دتیاں اے لب او لب ہے جڑی ابو بکر دی ایڑی تے لگدی ہے تے زہر ختم ہو جاندا ہے تے کہندا ویکھ لے جڑا فرق اڈی تے اکھ دا اوہی فرق صدیق تے علی دا میں کیا نا ایویں نہ کیا کر میرے نبی نے علی دی اکھ تے لب لائی ہے تے حضرت ابو بکر دی ایڑی تے لائی ہے علی میں تیریاں اکھاں تے لب لا کے ٹر چلیا جو میرا ابو بکر کردا جائے ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں او تو وی کردا جائیں اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے میرے نبی نے تلوار حضرت علی نو پھڑائی ہے کہ میرے علی جاندے نے تے ویکھ لے ادھروں میرے پیغمبر سجدے چ ڈگ پیندے نے آندے نے اللہ عزتاں دینیاں نے تے تو ہی دینیاں نے اللہ کفر نو شکست دینی ہے تے تو ہی دینی ہے تے مرحب سامنے کھڑا ہے ادا نام مرحب بھی ہے سامنے کھڑا ہے تے آندا ہے اوے علی واپس چلا جا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے نہیں میں واپس نہیں جانا مرحب آندا ہے میری ماں نے میرا نام شیر رکھیا میں تے جنگل دا بادشاہ حضرت علی آندے نے میری ماں نے میرا نام بھی شیر حیدر رکھیا تو سردار ہے تو جنگ چوئے تے اپنی جگہ تے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وار کرتا ہے تے میرے علی نے دے وار نو روکیا تے حضرت علی آندے نے اوے مراحب میں دو بندیاں نہ لڑن واسطے نہیں آیا میں تیرے کلے نہ لڑن واسطے آیا ہاں یہ پیچھے پرت کے ویکھدا ہے میرے علی نے تلوار ماری ہے تے دا سر قلم کر دیتا ہے خیبر دا قلعہ فتح ہویا فاتح کون نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے مراحب نو جہنم رسید کر دے نے میرے علی تلوار مار دے نے جسم نو چیر دی آر پار ہو جاندی ہے ادھر ویکھ لو ایک غزوہ ایک خندق ہے مدینے دے چفیرے خندق کھودی گئی ہے ایتھے عمر بن عبد ود آوندا ہے یہ بھی بڑا جنگجو ہے خندق تو پارلے پاسے مشرکین مکہ کھڑے نے تے ارلے پاسے مسلمان نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا اجازت دیو میں اتنا مقابلہ کرنا چاہنا تے ادھروں بھی آندا ہے حل من مبارزن کوئی ہے میرے نہ مقابلہ کرنے والا حضرت علی آندے نے سونیا میں جاواں گا آقا فرماندے نے علی تو رہن دے پھر للکاردا ہے حل من مبارزن پھر علی آندے نے میں جاواں گا تیجی دفعہ پھر للکاردا ہے میرے پیغمبر نے تلوار پھڑا دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو علی خندق دے اندر چھال مار دے نے اے بھی اپنے گھوڑے تو چھال مارتا ہے خندق سے اتردا ہے تے علی دا قد 4 فٹ سی یہ بڑا جنگجو جوان سی علی نو آندا علی میرے نال مقابلہ کرنا ہے فرمایا ہاں حضرت علی آندے نے میں سنیا تو تیناں گلاں چوں ایک مان لئی ہے پہلی گل ہے تو اسلام قبول کر لا نہیں فرمایا واپس چلا جا آندا میں واپس گیا تے مینوں مکے دیاں عورتاں تانے دین گیاں اور چھوٹے جے لڑکے کولوں واپس آ گئے تے آندا علی تو واپس تو جا فرمایا تو واپس جائے تینوں مکے دیاں عورتاں تانے دین دیاں علی واپس جائے تے جنت دیاں حوراں تانے دین ہاں جی یہ گلی فولی میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو انی گل کہی نہیں ماننا یہ تلوار مارتا ہے ادھر میرے ال ویکھیا حضرت علی نے ہمیں ڈھال اگے کی تھی تے تھوڑی جی تلوار ڈھال نو کٹ کے ایتھے لگدی ہے تے آمینہ تے لال دی نظر پیندی ہے جدو نظر پئی تے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سجدے چ ڈگ پیندے نے تے آندے کی نے اللہ اللہ اللہ
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے چ ڈگے تے بڑی کمال دی گل کردے نے اللہ 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 آندے نے ویکھ حالت پاک نبی نے سر سجدے وچ پایا ویکھ حالت پاک نبی نے سر سجدے وچ پایا کرن دعائی اللہ اگے رکھ لئی شرم خدایا یا اللہ عبید اللہ میں تھو لے لیا روز بدر دے پا شہادت حارس دا پت وڑیا وچ قبر دے اس تو پیچھے حمزہ آیا عبد المطلب جایا وہ بھی جنگ احد وچ لے لیا آپ خدایا آج میں علی پرا اپنے نو بھیجے آئی خاطر تیری کوئی ساکھ ہن میرا باقی ربا بان بنی میری نبی دیاں دعاواں پیچھے نے اللہ نے خندق بھی فتح کر دیتا ہے میرا علی فاتح خندق فاتح خیبر ہے تاجر آندے نے جن نے مراحب نو قتل کیتا جن نے امر عبد الوہاب نو ماریا ہوئے یہ تو صحیح ہے کون ہے وہ بندہ جن نے ریڑے جنگ نو ماری ایک بندے نے پوچھا سی علی کتنے علی نو ملنا انہوں نے کہا وہ کانیاں دی چھپر نہیں پئی وہ دے تھلے جڑا بچا ہوتا علی ہوئے وہ جو بندے آئے نا کہ حضرت علی پانی دے وچ نا سوٹے ٹکر ٹوک ٹوک کے کھانڈے وہ لے کے واپس ہو گئے وہ جا کے آدھے نہیں یار تو غلط کر گئی اسی انہوں نے ملنا اور شکر ٹکر انہوں نے مقصد سی بھی جڑا ایڈا بڑا جنگ جو ہے